یہ آ رہا ہے افعال قلوب. افعال قلوب سے مطلب وہ ہے جو فعل دل سے صادر ہو. جیسے میں نے گمان کیا تھا کہ زید جا رہا ہے. گمان کرنا دل کا کام ہے. ہاں. میں نے مارا یہ ہاتھ کا کام ہے. تو افعال قلوب ہے جس کا تعلق دل سے ہو. ٹھیک ہے. اور افعال قلوب چاہتے ہیں ہمیں دو مفعول چاہیے. کیا چاہیے؟ دو مفعول چاہیے. اب پہلے جو ہم نے پڑھا تھا کہ دوسرے فعلوں میں فاعل کو تو حذف نہیں کر سکتے, مفعول کو حذف کر سکتے ہیں. پہلے ہم نے اس میں پڑھا تھا افعال قلوب میں ہم مفعول کو بھی حذف نہیں کر سکتے. مفعول کو حذف نہیں کر سکتے بلکہ اس کو بھی ظاہر حذف نہیں کر سکتے, اس کو ظاہر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پین کاغذ نکالیں, پین اور کاغذ نکالیں. ایک پین زائد ہو تو مجھے بھی دے دیں. پین تھا؟ ہاں. حسبت افعال قلوب میں سے ہے. ٹھیک ہے. لکھیں حسبنی, حسبنی لکھا, حسبنی لکھیں. اب تھوڑا اسپیس چھوڑ دیں, تھوڑا اسپیس لکھیں حسبت منطلقا. حسبت زیدن. حسبنا کہاں پہ اوپر تھوڑی جگہ چھڑے, وہ لکھتے ہو حسبت زیدن منطلقا. حسبنی پھر جگہ چھوڑیں, پھر حسبت زیدن منطلقا. زیدن منطلقا. زیدن زیدن قرات میں زیدن منطلقا پڑھو, پر ہوا ہے زیدن منطلقا بن. ہاں کیا لکھے ہو؟ ہاں 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 منطلق, یہ لکھے ہو. اب دو فعل ہیں. حسبنی ایک فعل ہے, حسبت دوسرا فعل ہے. اس کے بعد دو مفعول ہیں, ایک زید مفعول آ رہا ہے اور ایک منطلقا مفعول آ رہا ہے. تو حسبت چاہتا ہے کہ یہ دونوں مفعول میرے بنے. حسبنی بولتے ہیں مجھے بھی مفعول چاہیے. ٹھیک ہے. حسبنی کو ایک مفعول ہے, حسبنی کو ایک مفعول ہے. حسب فعل نون وقایا یا مفعول بھی ہے نا, اس کو ایک مفعول ہے. باقی حسبنی کو ایک مفعول چاہیے, کیونکہ افعال قلوب چاہتے ہیں مجھے دو مفعول چاہیے. اور ہم پڑھ رہے ہیں کسی کا مذہب بصرین کا مذہب. کسی کا مذہب پڑھ رہے ہیں بصرین کا. بصرین کہتے ہیں کہ دوسرے فعل کو عمل دلاؤ, اسم ظاہر میں دوسرے فعل کو عمل دلاؤ. اب یہ ہم زیدن منطلقا دونوں دیں گے, دوسرے فعل کو بولیں گے حسبت میں نے گمان کیا کہ زید روانہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں مفعول ہم نے کون سے فعل کو دیے؟ حسبت کو, یعنی دوسرے فعل کو ہم نے دونوں مفعول دے دیے. اب باقی بچا حسبنی. ٹھیک ہے. اب اس کو دو, ایک مفعول تو اس کو ہے, اب اس کو دو چیزیں چاہیے. ایک فاعل چاہیے, دوسرا مفعول چاہیے. دوسرا بھی مفعول ہے. اب ہم کیا کریں؟ اب دو صورتیں ہیں. حسبنی, حسبہ کو فاعل دے دیں ہوا ضمیر فاعل. حسبہ فعل, اس میں ہوا ضمیر فاعل جو راجع ہے زیدن کی طرف. ٹھیک ہے. میں نے گمان کیا زید نے. ٹھیک ہے. یا متکلم مفعول بھی, اس کا ایک مفعول ہوا. اب دوسرا مفعول اس کو دینا ہے. اب دوسرا مفعول ہم اس کو دے رہے ہیں منطلقاً. اب اس کی دو صورتیں ہیں, یا تو مفعول حذف کر دیں. مفعول کا حذف کرنا افعال قلوب میں جائز ہے؟ نہیں ہے جائز, نہیں ہے جائز. مفعول حذف نہیں کر سکتے.
دوسرے جو جتنے بھی فعل ہیں اس میں سے مفعول حذف کر سکتے ہیں، لیکن افعال قلوب میں سے مفعول کو حذف نہیں کر سکتے۔ ایک صورت یہ ہے حذف نہیں کر سکتے، دوسری صورت یہ کہ ہم اس کو ضمیر دے دیں جو راجع ہو منطلقن کی طرف۔ ضمیر دے سکتے ہیں؟ ہاں، ضمیر نہیں دے سکتے، کیونکہ ضمیر اگر ہم دیں گے تو اضمال قبل ذکر ہو جائے گا، اضمال قبل ذکر غیر عمدہ میں ہو جائے گا۔ اضمال قبل ذکر مانا ضمیر غائب کا دینا، اس کا مرجع کہیں نہ ہو۔ مثال ہم بولیں گے، سائن کو سمجھ آ رہے ہیں، مثال بولیں زید ضرب، اب ہم بولیں گے زید ضرب، زید ہوگا مبتدا، ضرب فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہوا، وہ فاعل مرجع کس کی طرف ہے؟ زید کی طرف ہے۔ تو مرجع کا ذکر کرنے کے بغیر ہم ضمیر دے دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، عمدے میں تو جائز ہے، غیر عمدے میں جائز نہیں، یعنی مفعول میں جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پہ دو صورتیں ہیں، یا تو اس کو فعل کو مفعول کو حذف کر لیں، یہ افعال قلوب میں جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے اس میں ضمیر دے دیں، ضمیر بھائی غیر عمدے میں، اضمار قبل ذکر غیر عمدے میں جائز نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اب ایک ہی صورت بن جاتی ہے کہ یہ اس مفعول کو دوبارہ ہم اس یہاں پہ لے آئیں، ٹھیک ہے، منطلقن، پھر ہم یہاں منطلقن لے آئیں گے، منطلقن، جو اس پہ چھوڑا ہے نا میں نے، ہاں، منطلقن۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں نہ کون آئی؟ ارے بابا تھا میں پرانا ہے بابا، دیکھیں ہم نے پڑھا تھا اضمار قبل ذکر جائز ہے ہی نہیں جائز ہے؟ اضمار قبل ذکر میں نے مرجع کے بغیر ضمیر کو ہم ذکر کریں، جائز ہے نہیں ہے؟ ہاں، آپ کو یاد ہے؟ سبق کو پوچھ رہے، بھول گئے؟ اللہ اکبر۔ لکھیں ضربنی و اکرمنی زید، لکھیں و اکرمنی زید۔ بابا تم ننڈو جو تو کریں لکھیا۔ اب ضربنی اکرمنی زید، ضرب فعل، نون وقائع ہے مفعول بھی، یہ یا اس کا مفعول بھی ہے، اکرم فعل، نون وقائع ہے مفعول بھی، زید یہاں پہ اسم ظاہر ہے۔ ضرب اور اکرم دو فعل ہیں، اس کے بعد ایک اسم ظاہر آ رہا ہے۔ اب ضرب چاہتا ہے کہ یہ فاعل میرا بنے، اکرم کا چاہتا ہے کہ یہ فاعل میرا بنے، دونوں کا آپس میں جھگڑا ہے، دونوں کو مفعول ہوئے، یہ کو ضرب کو بھی یہ مفعول ہے اور اکرم کو بھی یہ مفعول ہے۔ ہم بصرین کا مذہب پڑھ رہے ہیں، کس کا پڑھ رہے ہیں؟ بصرین کا مذہب۔ تو بصرین کہتے ہیں کہ یہ اسم ظاہر دوسرے فعل کو دینا چاہیے، کس کو دینا چاہیے؟ اب یاد آ رہا ہے؟ ہاں، اب ہم نے زید اکرم کو فعل، اکرمنی زید، ٹھیک ہے، اسم ظاہر کو اس کو فعل کر دیا۔ اب ضرب جو ہے اس کو مفعول تو ہے، فعل کو حذف کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے؟ نہیں کر سکتے، فعل کا فاعل حذف ہم نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو پڑھا، فعل کا فاعل حذف نہیں کر سکتے۔ اب دوسری صورت ہے کہ اس کو ہم ضمیر دیں گے، اس کو ضمیر دیں گے جو اس کا فاعل بنا، اکرم فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، نون وقایا یا مفعول بھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہوا ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ اکرم کی طرف ہے، ہاں، زید کی طرف راجع ہے نا، تو اب یہ فاعل راجع ہے زید کی طرف، ٹھیک ہے۔
تو ضمیر اس کا فاعل ہوا۔ اب یہاں پہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ فعل کا جو ضمیر ہے اس کا مرجع مان جس کے طرف رجوع ہو رہا ہے وہ بعد میں ذکر ہو رہا ہے، اس کو بولتے ہیں اضمار قبل الذکر، اضمار قبل الذکر بولتے ہیں، یعنی کسی فعل کو ذکر کرنے کے بغیر ہی اضمار کو ہم لے آئیں۔ یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ یہ ناجائز ہے۔ اگر ہم اس کو ضمیر دیں گے تو یہ اضمار قبل ذکر ہو جائے گا، یہ ناجائز ہے۔ تو یہ اعتراض تھا بصرین پہ، تو بصرین نے اس کا جواب دیا کہ ہاں ہم مانتے ہیں اضمار قبل ذکر جائز نہیں ہے، لیکن جتنے بھی نحوین حضرات ہیں اضمار قبل ذکر ناجائز بولتے ہیں، سوائے 5 جگہوں پہ اس کو جائز بولتے ہیں۔ اس میں سے ایک تنازع فعلین بھی ہے جہاں پہ اضمار قبل ذکر جائز بولتے ہیں، لیکن اضمار قبل ذکر فی العمدہ، عمدہ معنی فاعل میں جائز ہے، مفعول میں جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہم اضمار قبل ذکر تنازع فعلین آ رہا ہے اور وہ بھی فاعل کی طرف یعنی عمدہ کی طرف رجوع ہو رہا ہے، تو یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آئی؟ کچھ پچھلا یاد آ گیا؟ اب اوپر آ جائیں۔ اچھا، حسبنی حسبت زیدن منطلقا، ٹھیک ہے، مانا اضمار قبل ذکر عمدے میں جائز ہے، غیر عمدے میں نا مفعول میں جائز نہیں ہے۔ اب حسبنی جو بولتا ہے حسبت زیدن منطلقا، حسبت فعل تو ضمیر بار فاعل دوسرا، زیدن مفعول اول منطلقا مفعول ثانی، یہ اس کو مفعول دے دیا ہم نے، ٹھیک ہے۔ اب حسبنی کو ایک مفعول ہے کیونکہ یہ افعال قلوب ہیں، اس کو کیا چاہیے؟ 2 مفعول چاہیے۔ اب اس کو ایک فاعل چاہیے، ایک اور مفعول چاہیے۔ فاعل تو ہم نے ہوا ضمیر دے کر اس کو رجوع کر دیا زید کی طرف، ٹھیک ہے، یہ اضمار قبل ذکر نہیں آ رہا کیونکہ یہ عمدے میں ہو رہا ہے۔ یہاں پہ اعتراض ہوگا آپ کا اضمار قبل ذکر ہو رہا ہے، اضمار قبل ذکر کیونکہ فاعل میں ہو رہا ہے، یہ عمدے ہو رہا ہے، یہ جائز ہے۔ اب مسئلہ ہے تو منطلقن کے لیے یہ دوسرا جو ہم دے دیں، اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک یا تو حذف کر دیں مفعول کو، اور افعال قلوب میں مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت ہے کہ ہم ضمیر دے دیں جو کہ منطلقن رجوع، اگر ضمیر ہم دیتے ہیں تو یہ اضمار قبل ذکر ہو جائے گا مفعول میں غیر عمدہ میں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اب؟ ہاں، اب اضمار قبل ذکر آ رہا ہے غیر عمدے میں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اب ایک ہی صورت بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم منطلقن کو دوبارہ لے آئیں، منطلقن کو دوبارہ لے آئیں۔ تو اب عبارت ہوگی حسبنی منطلقن حسبت زیدن منطلقن، ہوا پہلے عبارت تھی حسبنی حسبت زیدن منطلقن، اب تبدیل ہو کر کیا ہو گئی؟ حسبنی منطلقن حسبت زیدن منطلقن۔ اب اس کی معنی یہی ہے زید نے گمان کیا مجھ کو کہ میں روانہ ہونے والا ہوں، ٹھیک ہے، اور دوسری کے بعد اور میں نے گمان کیا کہ زید روانہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس نے گمان کیا مانا زید نے گمان کیا مجھ کو کہ میں روانہ ہونے والا ہوں، روانہ والا ہوں۔ اچھا، حسبت زید، میں نے گمان کیا کہ زید روانہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ آیا بات سمجھ میں؟ اب عبارت کو دیکھیں، ان کان، کہاں گیا بھائی؟ ان کان فعلان من افعال القلوب، اگر ہوں دونوں فعل افعال قلوب میں سے، ٹھیک ہے، یجب اظہار المفعول، اس پہ مفعول کو اظہار کرنا ظاہر کرنا واجب ہے، جیسے میں نے سمجھایا مفعول کو اظہار کرنا واجب ہے، یجب اظہار المفعول اول کما تقول حسبنی منطلقا حسبت زیدا منطلقا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ عبارت پہلے تھی حسبنی حسبت زیدا منطلقا، اس میں منطلقا کو ظاہر کر دیا۔ اب اعتراض بتا کیوں ہم نے ظاہر کیا، تو یہ بتا رہے ہیں لا یجوز حذف المفعول من افعال القلوب، میں نے بتایا تھا نا کہ واجب نہیں ہے حذف کرنا افعال قلوب میں سے، مفعول کو حذف کرنا واجب نہیں ہے۔ ایک صورت یہ ہے تو ہم اس کو مفعول کو حذف کر دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت ہے وہ اضمار المفعول قبل الذکر، اور ضمیر ہم دے دیں تو یہ اضمار قبل